پاکستان کے آئین میں ایک اور تبدیلی ہونے جا رہی ہے، یعنی ایک اور ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ 1971 سے آنورڈز پاکستان کا آئین، بلکہ 1973 سے آنورڈز اس میں 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ 26 ترامیم کے نتیجے میں آج آئین جس حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کام تو کر رہا ہے۔ اب جو پرپوزڈ 27ویں ترمیم ہے، اس کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اس میں ایک تو آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آئینی عدالت اس سے پہلے ہونے والی جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں بھی شامل تھی، لیکن اس کو چینج کر دیا گیا تھا آئینی عدالت سے آئینی بینچ میں۔ ایک مرتبہ پھر یہ پلان کیا جا رہا ہے لیجسلیچرز کی جانب سے، پارلیمنٹ کی جانب سے، کہ آئینی عدالت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ اس کے علاوہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس جو ہیں وہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ وہ اسسٹ کریں گے بجائے لا ابائڈنگ سائڈ کے، وہ ایگزیکٹو کو اسسٹ کریں گے اور اس کے نمائندے ہوں گے۔ یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ججز کے تبادلے کا جو اختیار چودھری افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں عدالت اپنے پاس لے گئی تھی۔ بیسیکلی ججز کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، یہ دونوں چیزیں دنیا بھر میں پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے لاء کی، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہو یا کوئی دوسری کمیٹی ہو پارلیمنٹ کی، اس کی پھر نیچے سب کمیٹیز ہوتی ہیں، دونوں ہاؤس اس کو ڈیل کرتے ہیں، سینٹ بھی اور قومی اسمبلی بھی، اور پھر کسی جج کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار دنیا بھر میں رائج ہے، امریکہ میں بھی یہی ہے، انڈیا میں بھی یہی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ تھا۔ پاکستان میں ججز کے نام نامینیشن سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹس کے لیے بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اور قومی اسمبلی سے جاتے تھے، اور سینٹ بھی اس میں اپنا رول پلے کیا کرتی تھی۔ لیکن افتخار محمد چودھری صاحب نے اس کو سوللی عدلیہ کے پاس واپس لے آئے تھے۔ وہ بالکل ایک غلط چیز ہے، واپس ہونا چاہیے۔ وہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس اور جو عوام کے پاس واپس آنا چاہیے۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ ججز خود کرتے پھرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی الارمنگ سی ایک نقطہ ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ہے، قومی مالیاتی ایوارڈ، جس میں صوبوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اپنے گورننس کے معاملات کو چلانے کے لیے، صوبوں کی تنظیم کو چلانے کے لیے، اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کا تجویز دی گئی ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن جو ہے اس میں جو پروونشل شیئر ہے، صوبائی شیئر جو حصہ ہے، اس کو ایک امیونٹی حاصل ہے، اسے ایک تحفظ حاصل ہے۔ وفاق یا کوئی بھی وہ لے نہیں سکتا، اور اس کے نتیجے میں دیکھیں جب یہ 18ویں ترمیم آئی اور 18ویں ترمیم کے نتیجے میں پروونشل اٹانومی کو بڑھا دیا گیا، اس کے بعد صوبوں نے اپنے طور پہ بہت کام کیا ہے۔ پنجاب اس کی سب سے پہلی مثال ہے۔ پنجاب نے اپنے طور پہ مختلف پروجیکٹس شروع کیے ہیں، بہت کام کیا ہے، اور پنجاب جو آج یہاں کھڑا ہے اس میں 18ویں ترمیم کا بہت بڑا رول ہے۔ دوسرے نمبر پر سندھ ہے، سندھ میں بھی بہت کام ہوا ہے پروونشل اٹانومی آنے کے بعد۔ اب اگر آپ نیشنل فائنانس کمیشن کو دوبارہ اس سٹیج پہ لے جاتے ہیں جہاں کہ صوبوں کا جو امیونٹی ہے، جو ان کے شیئر کو امیونٹی حاصل ہے، جو فائنانس کا، پیسوں کا ان کا جو حصہ ہے، اس کو وفاق کسی وقت بھی کم یا زیادہ کر سکتا ہے، تو اس سے آپ کی جو پروونشل اٹانومی ہے اور آئین کا اور جو پورا ڈھانچہ ہے، جو پورا سٹرکچر ہے، وہ پروونشل اٹانومی سے ہٹ کے فیڈریشن کی طرف چلا جائے گا۔ فیڈریشن کی طرف بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اٹانومی کی طرف چلا جائے گا، ایک یونٹ کی طرف، 1 یونٹ والی کیفیت ہو جائے گی۔ وفاق کے اختیارات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین نقطہ ہے آئین کے آرٹیکل 243 243، جو آرمی ہماری ہے، افواج پاکستان، ان کے سربراہ جو ہے ان کی تقرری کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کا نام جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر دیتے ہیں، ٹاپ 5 میں سے کسی ایک کا بھی وہ نام دے سکتے ہیں، اور صدر جو ہے، پریزیڈنٹ جو ہے، وہ ان کو اپروو کرتے ہیں۔ اس کے اندر ترمیم پرپوزڈ ہے۔ یہ اختیار جو ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اختیار پرائم منسٹر کو دے دیا جائے گا، صدر کا رول اس میں سے ختم کر دیا جائے گا، صدر اور پرائم منسٹر دونوں کا ہی رول نامنل سا ہو جائے گا، اور اس میں سینیورٹی اس کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھنا پڑے گا، ابھی اس حوالے سے کوئی باتیں کلیئر نہیں ہیں بہرحال، لیکن اس آرٹیکل 243 میں بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ اچھا، تعلیم اور پاپولیشن، ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن، اس کی جو وزارتیں ہیں یہ واپس وفاق کو دینے کا پلان ہے۔ نہ ہی وفاق نے کبھی بہترین ایجوکیشن کے شعبے میں کو بہت زیادہ پرفارم کیا ہے، اور نہ ہی صوبوں نے اتنا زیادہ پرفارم کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی جو وزارت تعلیم تھی 1970s کی، 77 سے پہلے کی، اس نے جتنا کام کیا تھا پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں، اس کے بعد اگر کوئی کام ہوا ہے تو 18ویں ترمیم کے بعد اس وقت ہی ہوا ہے جب تعلیم کا شعبہ صوبوں کے پاس آ گیا، ہیلتھ کا شعبہ صوبوں کے پاس آ گیا۔
آپ واپس اسے وفاق کے پاس لے جائیں۔ تعلیم کے شعبے میں جو تھوڑی بہت بہتری آ رہی ہے، پتہ نہیں برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ رہ گئی پاپولیشن والی بات، پاپولیشن آپ فیڈریشن کو دے سکتے ہیں، دے دینی چاہیے وہ شعبہ، اس لیے کہ 3 کروڑ کی آبادی کو 25 کروڑ تو آپ نے کرا ہی لیا ہے، تو وفاق کو دیں تاکہ یہ بھی پتہ لگ سکے۔ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں جو ہے افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، بہت سارے پناہ گزین ہمارے یہاں موجود ہیں، اور جو ہمارا سینسس ہوتا ہے، اگر وہ 25 کروڑ شو کر رہا ہے ہماری آبادی، تو اتنی ہے نہیں، ایکچولی اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ وفاق کے پاس اگر جاتا ہے تو اس میں بہتر ہو سکیں گی چیزیں۔ بہت سارے لوگ یہاں ایسے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نیشنل نہیں کروا رکھا، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے قومی، تو یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ اگر یہ وفاق کے پاس چلا جائے تو بہتر ہے، چونکہ صوبے جو ہیں وہ اس درجے اس میں وہ اپنی ان پٹ نہیں دے سکتے، اور یہ کوئی صوبوں کا اتنا بڑا سبجیکٹ ہے بھی نہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے، سب سے امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن اس پرپوز جو امینڈمنٹ ہے اس میں ایک ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی 18ویں ترمیم میں ہی، یا شاید اس کے بعد 19ویں ترمیم میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جیسے اگر صوبے کی سطح پہ آپ نے کرنا ہے صوبائی الیکشن کمشنر کا، وفاق کی سطح پہ بات کر لیتے ہیں، صوبے کو بعد میں کر لیں گے، تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر آف دی اسمبلی، قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ دونوں 3 نام دیں گے۔ ان 3 ناموں میں سے کسی ایک پہ اتفاق رائے ہوگا، اگر ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ نام دیے جائیں گے، اگر پھر بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ نام آٹومیٹیکلی یہ چلے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن خود ہی فیصلہ کر لے گا جو نام دیے گئے ہیں ان میں سے کس کو چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے دن سے ہی، جب سے یہ ہوا ہے، اس پہ اختلاف رائے رہا ہے۔ جب تحریک انصاف پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی وہ بھی بولتے تھے اس پہ، پھر تحریک انصاف اپوزیشن میں رہی وہ بھی بولتے رہے، پھر وہ گورنمنٹ میں آئے تو نون لیگ بولتی رہی، اور ابھی بھی جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے تحریک انصاف کی۔ تو یہ معاملہ بھی اس درجے مطلب اس میں یہ آئیڈیا تو بہت اچھا تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے چیف الیکشن کمشنر لگائیں، چونکہ حکومت کوئی بھی کرے الیکشن تو سب نے برابری کی سطح پر ہی لڑنا ہوتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہاں بھی اپوزیشن کا رول کم کر دیا جائے گا۔ اب اگر مجموعی طور پہ ہم اس 27ویں پرپوسٹ جو مجوزہ ترمیم ہے اس کا جائزہ لیں، تو یہ پاکستان کو اگر یہ ترمیم آپ کر دیتے ہیں تو ایک دوبارہ فیڈریٹنگ یونٹ میں کنورٹ کر دے گی، صوبوں کے اختیارات کم ہو جائیں گے، فیڈریشن کے اختیارات بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد جو پاور ہے آٹومیٹیکلی جب وفاق کی پاور بڑھے گی تو قومی اسمبلی کے اختیارات میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن قومی اسمبلی کے اختیارات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کے جو اختیارات ہیں، اگرچہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں ان کے پاس، وہ بھی کرب ہوں گے، تو یہ مکس اینڈ میچ قسم کی صورتحال ہوگی۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے چاہیے، ضروری ہیں، وہ ہونے چاہیے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو شاید غیر ضروری ہیں، نہیں ہونے چاہیے، اور اس آئینی ترمیم میں، اس مجوزہ آئینی ترمیم میں وہ پرپوزڈ ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس پہ بات ہو چکی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی کنونس کریں اور نون لیگ کو بھی اس کے آئینی معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلیں۔ تو پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں پروونشل اٹانومی کی سب سے بڑی حامی پیپلز پارٹی یہ کیسے ایکسیپٹ کرے گی کہ این ایف سی کے اندر سے صوبوں کا جو شیئر ہے اس کی کو جو حاصل امیونٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کیسے یہ بات مانے گی کہ ایجوکیشن یا پاپولیشن کی جو منسٹریز ہیں ان کو صوبوں سے نکال کے وفاق کو دے دیا جائے؟ ہو سکتا ہے وہ اس بات کو مان جائیں، لیکن این ایف سی کو کیسے مانیں گے؟ پھر وہ جمہوریت کے علمبردار چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کی تعیناتی میں اگر اپوزیشن کا رول کم کیا گیا تو وہ کیسے مانیں گے؟ چونکہ وہ خود بھی اس وقت اگرچہ حکومت کے اتحادی ہیں لیکن کل کو اپوزیشن میں تو جانا ہے انہوں نے، الیکشن کے جب آئے گا تو اس وقت یا الیکشن کے بعد یہ صورتحال تو اس طرح ڈیولپ ہونی ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو پرپوز آئینی ترمیم ہے یہ مکس اینڈ میچ ہے، یہ 50-50 ہے، بلکہ یہ 50-50 نہیں ہے، اٹس آلموسٹ 70-30 ہے۔ یہ اس میں 70% جو ہے نا صوبوں کے اختیارات کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور 30% جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنفیوزنگ تھیں یا پہلے سے ہی متنازعہ تھیں، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔